السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ صاحبہ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ سالار کے اس کے پیرنٹس کے ساتھ تعلقات کافی خراب چل رہے ہیں، اور وہ بھی اس ستارہ کی وجہ سے، اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ سالار اپنی پرسنل چیزیں بیچنے پہ اور چھوٹی موٹی جاب کرنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ تو صاحبہ سوچتی ہے کہ یہ سب حالات دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے سالار کو افسوس ہو اس ستارہ سے شادی کرنے پہ، اور اگر اسے خود افسوس نہیں ہے تو مجھے جا کے اسے افسوس کرنے پہ مجبور کر دینا چاہیے، اور اسے یہ احساس بھی دلانا چاہیے کہ میں ابھی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر وہ ستارہ کو چھوڑ کے مجھ سے شادی کر لے تو نہ صرف اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے بلکہ اس کے پیرنٹس بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور دوسری طرف سالار جو یہ ضد لگائے بیٹھا ہے کہ اس نے ہر صورت اب یہ گھر چھوڑ کے جانا ہے، لیکن ستارہ بھی بضد ہے کہ وہ شادی کر کے اس گھر میں آئی ہے اور جب تک سالار کی زندگی میں ہے اس گھر سے نہیں جائے گی، کیونکہ ستارہ نہیں چاہتی کہ سالار اپنے پیرنٹس سے دور ہو جبکہ وہ حیات ہیں، کیونکہ ستارہ جانتی ہے کہ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد یا ان سے دوری کی وجہ سے زندگی کیا ہوتی ہے۔ وہ ساری زندگی ان رشتوں کے لیے ترستی رہی ہے، اب بھلے سالار کے پیرنٹس اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بہرحال اس نے دل سے انہیں اپنے ماں باپ تسلیم کر لیا ہے، اور وہ بس یہی چاہتی ہے کہ سالار اپنے ماں باپ کے دل میں ستارہ کے متعلق جتنی غلط فہمیاں ہیں انہیں یہیں رہ کے دور کرے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک نہ ایک دن سالار کے پیرنٹس ستارہ کو اپنی بیٹی نہیں تو کم سے کم بہو کے طور پہ تو قبول کر لیں، تو ستارہ سالار سے کہہ دیتی ہے کہ اس گھر میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اور دوسری طرف نمی کی تو بری طرح سے شامت آ چکی ہے، کیونکہ سلمان کو جب سے پتہ چلا ہے کہ نمی اور قاسم کا چکر چل رہا ہے اور نمی نے تمام حدیں پار کر دی ہیں اور اپنی بہت ہی بے حیائی والی پکچرز بھی قاسم کو سینڈ کی ہیں، سلمان کا تو بس نہیں چل رہا کہ نمی کو جان سے ہی مار دے۔ بہرحال وہ شدید غصے کے عالم میں جب گھر داخل ہوتا ہے اور نمی کو مارنے کے لیے دوڑتا ہے تو سبھی گھر والے سلمان سے نمی کو بچا تو لیتے ہیں، لیکن بھابھی کو اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب نمی کی ماں اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سلمان سے کہتی ہے کہ ایک تو تمہاری بہن کو بدنام کیا جا رہا ہے غلط الزامات لگا کے، اور بجائے اس کے کہ تم الزامات لگانے والوں کے منہ بند کرو تم اپنی بہن کو ہی مار کے ان الزامات کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو، تو زویا بھی پھٹ پڑتی ہے کہ بس کر جائیں، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے نمی کے چکر ہی سنے ہیں، پہلے یہ سالار کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی، پھر کبھی دوسرے کے ساتھ کبھی تیسرے کے ساتھ، اور ابھی بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ نمی معصوم ہے اور اس پر لگنے والے الزامات جھوٹ ہیں۔ تو نمی کی ماں اور زویا کے بیچ اچھی خاصی تکرار ہو جاتی ہے، لیکن چپ تو نمی کی ماں کو ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ سامنے ہی احتشام کھڑا ہے، اور نمی کی ماں کو پتہ ہے کہ احتشام اب اپنی بیوی زویا کے اشاروں پہ چلتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا ایک ہی کماؤ بیٹا ہے وہ بھی گھر چھوڑ کے چلا جائے، تو اس گھر کا بھلا نظام کیسے چلے گا۔ اور دوسری طرف صاحبہ جس کے پیرنٹس اسے باہر بھیجنے کا بندوبست کر چکے ہیں، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ سالار کے حالات کافی خراب چل رہے ہیں اور کافی تنگی آ چکی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے ایک آخری چانس لے لینا چاہیے، اس لیے ڈائریکٹ سالار کے گھر ہی پہنچ جاتی ہے، گھر کیا وہ تو سالار کے روم میں ہی گھس جاتی ہے، اور سمپیتھیز دکھاتے ہوئے سالار سے کہتی ہے کہ مجھے یہ پتہ چلا کہ انکل نے تمہیں فائنینشلی سپورٹ کرنا بند کر دیا ہے تو مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہوا، دیکھو ایز اے فرینڈ میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس ستارہ کے ساتھ اگر تم مزید رہے تو تم اپنے فرینڈز اپنا لائف سٹائل سب کھو دو گے۔ سالار مصنوعی اداسی چہرے پہ سجا کے صاحبہ سے کہتا ہے کہ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، تو صاحبہ کہتی ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، میں تمہاری زندگی میں وہ تمام رنگ واپس لا سکتی ہوں جو وہ لڑکی تم سے چھین رہی ہے۔ سالار کہتا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم، اب تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور صاحبہ جو روم سے باہر ہی کھڑی ان دونوں کی باتیں سن رہی ہے بہت پریشان بھی ہوتی ہے صاحبہ کی اس طرح کی باتوں سے، خاص طور پہ سالار کے یہ پوچھنے پہ کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو اب تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ ستارہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ سالار کا اس سے دل بھر چکا ہے، صرف ضد کی وجہ سے اس نے ستارہ سے شادی کی تھی، ضد پوری ہو گئی تو اب وہ دوبارہ سے صاحبہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔
حالانکہ سالار نے تو صاحبہ سے یہ سوال طنز کے طور پہ کیا تھا، لیکن ستارہ کی بدگمانی یہ سوال بڑھا دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف صاحبہ کو مزید حوصلہ ملتا ہے کہ سالار شاید مجھ پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور واقعی ہی ستارہ کی وجہ سے تنگ آ چکا ہے، اسی لیے مجھ سے مشورہ مانگ رہا ہے۔ تو فوراً کہتی ہے کہ چھوڑ دو اسے۔ اب ستارہ سے تو اس سے آگے کچھ سنا ہی نہیں جاتا، وہاں سے جاتی ہے، باہر جا کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے، جبکہ دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ سالار اس دفعہ صاحبہ کو کرارا جواب دینے والا ہے کہ چاہے ستارہ کی وجہ سے مجھے فرینڈز کیا اپنی فیملی کو بھی چھوڑنا پڑے، یہ لائف سٹائل بھی چھوڑنا پڑے، میں تب بھی ستارہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ ستارہ اپنے کانوں سے یہ سب سن لے تاکہ اس کے دل میں سالار کو لے کے جتنی بدگمانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ڈرامے میں کچھ انٹرسٹنگ سٹوری سٹارٹ ہو، کیونکہ جب سے دونوں کے درمیان میں بدگمانیاں چل رہی ہیں، ڈرامے کے ریگولر ویورز ڈرامے سے کافی بور ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کرن ستارہ کو آگ لگانے کے لیے کال کرتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ سلمان نے میرے کردار پہ جب انگلی اٹھائی تو زہیب نے کس طرح سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے اس کی بے عزتی کر کے گھر سے نکال دیا۔ ستارہ کو یہ سب سن کے سچ میں افسوس ہوتا ہے اور حیرت بھی کہ میں تو زہیب کی سگی بہن تھی، لیکن اس نے ہر کسی کی بات پہ یقین کر لیا، کبھی میرے لیے سٹینڈ نہیں لیا، اور اگر نہیں اعتبار کیا تو صرف میرے اوپر۔ ستارہ ایک دفعہ پھر کرن سے کہتی ہے کہ زہیب نے، تو کرن مزید آگ لگانے کے لیے کہتی ہے کہ ہاں زہیب نے، آخر میں اس کی بہن ہوں، اپنی بہن کے خلاف وہ کوئی بات نہیں سن سکتا۔ ستارہ سے اس سے آگے کچھ بھی سننا مشکل ہو جاتا ہے، فون بند کرتی ہے اور وہیں بیٹھ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اب سالار جب ستارہ کو اس طرح ایک سائڈ پہ روتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً اس کے پاس چلا آتا ہے، پوچھتا ہے کہ ستارہ تم یہاں پر بیٹھی اور رو رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ تو ستارہ بھی سالار سے گلہ کر ہی دیتی ہے کہ جب آپ کا نام میرے ساتھ جھوٹ میں جوڑا گیا تھا تو میرا بھائی آپ کا گریبان بھی تو پکڑ سکتا تھا نا۔ سالار ستارہ کو تسلی دیتا ہے، لیکن سالار سے ستارہ کا رونا برداشت نہیں ہوتا، جس کے بعد وہ سوچ لیتا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے ستارہ اور زہیب کے درمیان میں تمام غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر ستارہ مزید گلہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر میرے لیے بھی کوئی گریبان پکڑنے والا ہوتا نا تو وہ سلمان بھی میری قیمت نہیں لے سکتا تھا۔ تو سالار اس کی یہ غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نے تمہاری نہیں بلکہ اپنی قیمت لی تھی راستے سے ہٹنے کے لیے۔ تو ستارہ کہتی ہے کہ اگر اس نے وہ قیمت ہمارے راستے سے ہٹنے کے لیے لی ہوتی تو ابھی تک وہ میرے پیچھے نہ پڑا ہوتا اور یوں میری زندگی کو خراب کرنے کے لیے کوشش نہ کر رہا ہوتا۔ اور ڈرامے میں ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ سالار کے فادر کے دل سے تو یہ غلط فہمی بالکل ختم ہو چکی ہے کہ ستارہ نے سالار کے ساتھ پیسے کے لیے شادی کی ہے، اس لیے وہ اپنی بیوی کو صاف سمجھا دیتے ہیں کہ اس گھر میں جتنا میری بیوی کا حق ہے اتنا ہی میرے بیٹے کی بیوی کا حق بھی ہے۔ لیکن سالار اپنے باپ سے صاف کہہ دیتا ہے کہ میری بیوی کو آپ کے اس گھر کی لالچ بالکل بھی نہیں ہے، وہ میری ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین اب لگتا تو یہی ہے کہ ڈرامے کو بلا وجہ اتنا لمبا کھینچا جا رہا ہے، سٹوری میں اب کچھ بھی نہیں بچا، ستارہ اور سالار کی شادی ہو چکی ہے، غلط فہمی بھی اب دور ہو جانی چاہیے کیونکہ دونوں نے چھپ چھپ کے ایک دوسرے کی باتیں بھی سن لی ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی فکر کرنے لگے ہیں اور سالار خود کمانے بھی لگا ہے۔ اس سے بڑا پروف کیا ہوگا ستارہ کے لیے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈرامے کا اب دی اینڈ ہو جانا چاہیے یا اسے مزید چلنا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔